الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج آپ احباب کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 تک ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیت میں گناہ سے مراد شرک اور کفر مراد ہے، اور احاطہ یعنی کہ گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو تو اس کے گناہ اسے نہیں گھیریں گے، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا کہ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ یہاں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی جہنمی نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ شخص اسی گناہ پر قائم رہا، یعنی کہ گناہ سے مراد کفر و شرک پر قائم رہا اور اسی پر ہی اس کو موت آ گئی، تو اب یہ کفر و شرک جیسا بڑا گناہ اس کو گھیر لے گا، اور پھر جس کو گناہوں نے گھیر لیا تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں مراد یہی ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کے بجائے خدا نخواستہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، تو اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کفر اور شرک جیسے گناہ نے گھیر لیا ہے، اور جس کو گناہ گھیر لے گا تو اب وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آگے بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ پھیرنے والے ہو۔ اب یہاں پر یہ جو بیان فرمایا کہ یاد کرو بنی اسرائیل اپنے اس کیے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ سے عہد کے بارے میں، کون سا عہد؟ کہ عہد کیا گیا بنی اسرائیل سے کہ ہماری ہی عبادت کرو گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وعدہ ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے وعدوں کو سوائے چند آدمی کے توڑ دیا۔ اب یہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، تو اب یہ حقیقت میں تو یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے مسلمان بھی ذرا اپنا غور کریں۔ یہ وعدہ مسلمانوں سے بھی تو لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں سب سے یہ عہد لیا کہ میری عبادت پرستش اور پوجا کرو گے تو میری ہی کرو گے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ سب یہود و نصارہ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑے تو مسلمان بھی اپنا محاسبہ کریں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی تو عادت ہی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اور یہاں جو بیان فرمایا وبالوالدین احسانہ، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ عہد یاد دلایا اللہ کی عبادت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد آگے بیان فرمایا وبالوالدین احسانہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فوراً اس کے بعد والدین کی بھلائی کا حکم دیا، کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس قدر ضروری ہے، تو اس عبادت کو ضروری سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین جیسی عظیم ہستی کے ساتھ بھلائی کا عمل کرنے والا جو ہوگا، تو یہ بھلائی کا عمل کرنا یہ بھی والدین کے ساتھ جو عمل کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے۔ تو اب پتہ چلا جس طریقے سے عبادت و ریاضت ایک اہم عمل ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، تو یہ بھی ایک بہت اہم عمل ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو والدین کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن سے اور اپنے مال سے والدین کی خود خدمت کیے جائے۔ اب یہاں پر ناظرین سمجھیے اس بات کو کہ اگر کوئی بھی ایسی بات کہی جس سے والدین کو تکلیف ہو، تو یہ تکلیف دہ بات کہنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے والدین کو اذیت اور تکلیف ہو، تو ایسا عمل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ پاس بیٹھا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، اور پھر والدین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ یہاں میں ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اور وہ شخص صاحب اولاد بھی ہو، تو وہ ذرا اپنا محاسبہ کر لے، اور کیا محاسبہ یہ کرے کہ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا وہ اولاد ہے اپنے والدین کی، کیا ویسی ہی وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی ہو؟ یعنی کہ مطلب یہ کہ جس طریقے سے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، کیا وہ ویسی ہی خدمت اپنی اولاد کی اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ قابل مبارکباد کا مستحق ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھے انداز میں خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کو ٹائم دیتا ہے، اپنے والدین کا خیال کرتا ہے، ان کی ہر چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کا خیال رکھے۔ لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا تو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے والدین کا وہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے جو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، مجھے اور آپ کو اس حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طریقے سے تم اپنی اولادوں کی خدمت کرتے ہو، اپنی اولادوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طریقے سے والدین کی ہر چاہت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والدین کے بعد حقوق العباد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک پیش کرو۔ رشتہ دار، یتیم، مسکین، نادار جو لوگ ہیں ان کے بھی حقوق کی ادائیگی کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، اور ناظرین حقوق العباد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی ایسی اہمیت ہے کہ اگر کسی شخص نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے نا، تو روز محشر علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے، اپنا حق چاہے تو اس کا حساب کتاب لے، لیکن بندوں کے حق کے بارے میں اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا، کسی بندے کا حق تلف کیا، تو روز محشر علماء فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے کہ بندہ اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ معافی اسی وقت ملے گی جب آپ نے بندے کے جو حق ادا نہیں کیے، حق تلف کیے ہیں، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا تب تک رب کی طرف سے بھی معافی اور بخشش نہیں ملے گی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگوں کے حقوق ویسے ہی غصب کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ویسے ہی تلف کر لیتے ہیں، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی دل آزاری کا سبب بن گئے، کسی کی اذیت کا سبب بن گئے، دو لفظ ہم نے اپنی زبان سے ایسے تیر والے چلا دیے کہ جس سے انسان کو تکلیف اور اذیت ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے سے جس کو تکلیف ہوئی ہے، جس سے آپ نے بات کہی، جس کی دل آزاری کی ہے، یہ دل آزاری کرنا، اس کی تکلیف، آپ کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، یہ ویسی غائبہ چلی جائے گی؟ روز محشر اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور بلا وجہ آپ نے جس کی دل آزاری کی، تکلیف کی، اس کا مال غصب کیا یا اس کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچایا، اگر اس نے کل بروز محشر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر دی اور آپ اس کی شکایت کو دور نہ کر سکے، تو آپ کو پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل لے کر آئے گا، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، خون ریزی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، تو اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے جس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کہا جائے گا کہ تم نے اس کو مارا، اس کی حق تلفی کی، اس کا خون بہایا، اس کا مال غصب کیا، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں تم اپنی نیکیاں اس کو دو۔ اور کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کا حساب دینا ابھی اسے باقی ہوگا، تو اللہ حکم فرمائے گا کہ اے لوگوں، اس نے تم کو مارا تو لہٰذا اپنے گناہ اس کے پلے ڈال دو، اس نے تمہارا مال غصب کیا تو لہٰذا اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو آپ نے دیکھا، بندہ نیک اعمال بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں مبتلا فرما دے گا، جہنم کے عذاب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا اس درس اسی بات پر اختتام پذیر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے بندوں کے بھی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص بندوں میں سے وہ جو ہمارے والدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔